سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے خالی گھر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گھر پہنچ کر واجدہ نے سب سے پہلے کراچی فون پر بات کی۔ اتفاق سے اکبر نے ریسیور اٹھایا۔ اکبر، نیلم یہاں لاہور میں ہے۔ واجدہ نے دھماکہ خیز خبر سنائی۔ کیا آپ کے گھر وہ پہنچی؟ نہیں، وہ یہاں نہیں آئی، اور اب تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ آج شام وہ ایک کپڑے کی دکان پر آئی تھی۔ اس دکان کا مالک ہمارا پرانا واقف ہے۔ اس دکان سے اس نے 2 سوٹوں کا کپڑا خریدا اور چلی گئی۔ کیا وہ اکیلی تھی؟ نہیں، اس کے ساتھ سید پور کا جن تھا، اور دکان کے مالک نے اسے تمہاری شکل میں دیکھا۔ دکان کا مالک ریاض نیلم کی شادی میں موجود تھا، اس نے تمہیں دیکھا ہوا ہے، وہ تمہیں پہچانتا ہے۔ اچھا خالہ، آپ میرا انتظار کریں، میں لاہور پہنچتا ہوں۔ پھر اکبر دوسرے دن لاہور پہنچ گیا۔ ادھر اکبر لاہور پہنچا، ادھر نیلم کو فون کرنے کا موقع مل گیا۔ جب سے نیلم ریاض کی دکان سے ہو کر آئی تھی، اس کے دل میں کھلبلی سی مچی تھی۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ وہ یہی سوچتی رہتی کہ اس کے والدین کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ نیلم کو کہاں ڈھونڈیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اکبر کو فون بھی کر دیا ہو اور اکبر لاہور بھی پہنچ چکا ہو۔ سید پور کا جن ہر وقت اس پر سوار رہتا تھا۔ کبھی وہ شہزادے کے روپ میں ظاہر ہوتا، کبھی کالا بلہ بن جاتا۔ ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلتا تو اکبر کی شکل اختیار کر لیتا، غرض کسی نہ کسی روپ میں وہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا۔ ریاض کی دکان سے آنے کے بعد نیلم اس کی فکر میں تھی کہ کسی طرح گھر فون کر کے بتا دے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ سید پور کا جن کچھ دیر کے لیے کمرے سے غائب ہو تو وہ فون کرے۔ پھر اسے موقع بھی مل گیا۔ سید پور کا جن نیلم کے ناشتہ کرنے کے بعد سے کمرے میں کہیں نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر وہ کمرے میں ادھر ادھر بیٹھتی پھری، کبھی لیٹ جاتی، کبھی ٹہلنے لگتی، باتھ روم میں بھی گئی، لیکن اسے کہیں اس کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ کمرے میں کہیں سید پور کا جن موجود نہیں تھا۔ تب اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر آپریٹر کا نمبر ملایا اور اس کو اپنے گھر کا فون نمبر دیا، اور فوراً ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند سیکنڈ کے بعد گھنٹی بجی، اس نے ریسیور اٹھایا۔ آپریٹر نے بتایا کہ بیل جا رہی ہے۔ پھر ادھر سے کسی نے ریسیور اٹھایا اور آہستہ سے ہیلو کہا۔ اس آواز کو سن کر نیلم کے جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ ادھر سے فون اٹھانے والا اکبر تھا۔ اکبر، تم؟ نیلم، تم کب آئے؟ تم کہاں ہو؟ اپنا پتہ بتاؤ۔ اکبر، میں… نیلم ہوٹل کا نام اور پتہ بتانے لگی تھی کہ اچانک کہیں سے نمودار ہو کر کالے بلے نے نیلم پر چھلانگ لگائی۔ کالے بلے کا گدھے جیسا وزن وہ برداشت نہ کر سکی، بیڈ سے نیچے قالین پر گری، اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ نیلم، نیلم، خدا کے واسطے اپنا پتہ بتاؤ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اکبر نے بے قراری سے کہا۔ تم کہاں ہو؟ جواب میں ٹیلی فون پر کالے بلے کی غراہٹ سنائی دی۔ ہیلو ہیلو ہیلو، نیلم، نیلم، تم کہاں ہو نیلم؟ اکبر چیخا۔ سید پور کے جن نے انسانی شکل اختیار کر کے ریسیور خاموشی سے کریڈل پر رکھ دیا۔ فون بند ہوتے ہی اکبر کے دل پر دھواں سا چھا گیا۔ نیلم کی آواز سن کر جو امید بندھی تھی، جو خوشی ہوئی تھی، وہ آنن فانن ختم ہو گئی۔ نیلم فون پر یہ نہ بتا سکی تو کیا ہوا؟ اکبر نے اس کال سے یہ اندازہ ضرور لگا لیا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ نیلم کسی کے گھر میں نہیں ہو سکتی تھی۔ کسی کے گھر جن نیلم کو نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ یہ فون کسی پبلک بوت سے بھی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ فون کسی ایسی جگہ سے کیا گیا تھا جہاں نیلم اکیلی تھی۔ جن کہیں گیا ہوا تھا، اور یہ جگہ کسی ہوٹل کا کمرہ ہی ہو سکتی تھی۔ اگلے 2 دنوں میں اکبر اور فیاض حسین نے مل کر لاہور کے کئی بڑے چھوٹے ہوٹل چھان مارے۔ کاؤنٹر پر نیلم نامی لڑکی کا پتہ کیا، مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ رات کو ایک بڑے ہوٹل میں کوئی فلمی تقریب تھی۔ فیاض اور واجدہ وہاں چلے گئے۔ اکبر کو بھی انہوں نے لے جانا چاہا، مگر اکبر نے انکار کر دیا۔ اس کے سر میں درد تھا، اس نے گھر پر رہنا بہتر سمجھا۔ یہاں واجدہ اور فیاض کی ملاقات نیلم سے ہوتے ہوتے رہ گئی۔ دوسرے دن صبح ہی سید پور کے جن نے لاہور چھوڑ دیا۔ فیاض اور اکبر نے لاہور کے تمام قابل ذکر ہوٹل چھان مارے تھے، اور اب ایک ہی ہوٹل رہ گیا تھا۔ یہ شہر کا سب سے بڑا ہوٹل تھا۔ اب تک وہ صرف نیلم کا نام بتا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے۔ آج فیاض نے کاؤنٹر پر نیلم کی تصویر رکھی اور اس کے بارے میں معلومات چاہی۔
रिसेप्शनिस्ट उस तस्वीर को देखकर चौंक पड़ा और बोला, ये लोग आज ही तो यहां से गए हैं। फिर उसकी नजर अकबर पर पड़ी। अकबर की सूरत देखकर वो परेशान हो गया। एक नजर उसने फयाज को देखा, फिर अकबर को देखा। उसके बाद नीलम की तस्वीर पर नजर डाली और घबरा कर बोला, सर ये आप लोगों को पूछ रहे हैं। मैं वो नहीं हूं, अकबर ने बड़े एतमाद से कहा। उस लड़की के साथ जाने वाला मेरा हमशक्ल है। क्या आप बता सकते हैं कि वो लोग कहाँ गए हैं? ओह! रिसेप्शनिस्ट होंठ सुकेड़ कर रह गया। नहीं सर, वो कुछ बता कर तो नहीं गए। ये जवाब सुनकर दोनों के चेहरों पर मायूसी फैल गई। नीलम के कपड़े की दुकान पर देखे जाने और फोन की आमद से इस बात की तवक्को हो गई थी कि वो इसी शहर में हैं और एक न एक दिन मिल जाएगी। तमाम होटलों की खाक छानने के बाद नीलम का पता चला तो मालूम हुआ कि वो लोग लाहौर छोड़ गए। अब वो कहाँ गए ये कौन बता सकता था। अकबर दिल बर्दाश्ता होकर लाहौर से कराची वापस आ गया। फिर नीलम इस्लामाबाद में देखी गई। नीलम की एक दोस्त बीना ने उसे एक जनरल स्टोर से निकलते देखा। वो एक काली चादर ओढ़े हुए थी। उस चादर से उसकी पेशानी भी ढकी हुई थी। बीना ने उसे देखकर कई आवाजें दी मगर वो रुकी नहीं। वो रुकती कैसे? जैसे ही बीना ने उसे पुकारा, सैयदपुर के जिन ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और तेजी से खींचता हुआ उस गाड़ी में जा बैठा जो होटल से किराए पर ली गई थी। फिर नीलम आनन फानन बीना की नजरों से ओझल हो गई। बीना को उसकी इस बेएतनाई पर बड़ा दुख हुआ। शादी होने का ये मतलब तो नहीं कि आदमी अपने दोस्तों को भूल जाए। 3-4 दिन के बाद जब बीना लाहौर वापस पहुंची तो उसने नीलम के घर फोन किया। वाजदा ने फोन उठाया। बीना ने वाजदा से इस्लामाबाद में नीलम से मुलाकात का जिक्र किया और उसके रवैये की शिकायत की। फयाज को जैसे ही मालूम हुआ कि नीलम इस्लामाबाद में देखी गई है, वो फौरन इस्लामाबाद पहुंचा। इस मर्तबा उसने नीलम की तलाश 5 स्टार होटलों से की। एक होटल में उनका पता चल गया, लेकिन पता चलना बेकार ही रहा, क्योंकि एक रात पहले वो होटल छोड़ चुके थे। फयाज ने 2-3 होटल और चेक किए कि शायद किसी और होटल में शिफ्ट हो गए हों, लेकिन ये तलाश बेसूद साबित हुई। सैयदपुर का जिन इस्लामाबाद छोड़ चुका था। फिर फयाज के एक दोस्त ने नीलम को मरी में देखा। वो अकबर के साथ एक होटल से निकल रही थी। जब फयाज को ये मालूम हुआ कि नीलम मरी में है तो उसने फौरन मरी का रुख किया। बड़े होटलों से उसकी तलाश शुरू की, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। मरी के किसी होटल में उनका इंदराज नहीं था। इस मर्तबा वो शायद होटल में नहीं ठहरे थे, या फिर फयाज का दोस्त फरेबे नजर का शिकार हुआ था। फयाज 2-4 दिन रहकर मरी से मायूस लौट आया। सैयदपुर का जिन और नीलम मरी में मौजूद थे। सैयदपुर के जिन ने इस मर्तबा किसी होटल का रुख करने के बजाय एक ऐसे बंगले का रुख किया जो एक खूबसूरत मुकाम पर और बिल्कुल अलग थलग था। ये बंगला कराची के एक बिजनेसमैन का था जो इस वक्त खाली पड़ा था। ये बंगला सारा साल खाली ही रहता था। कभी कभार बिजनेसमैन और उसके बीवी बच्चे इधर का रुख करते थे। आते भी थे तो 10-12 दिन से ज्यादा ना रहते। फिर सारा साल ये बंगला मुकफिल रहता। सैयदपुर के जिन ने उस बंगले पर अपना डेरा जमाया। ये बड़ा मौजू बंगला था। नीलम का यहाँ रहकर बैरूनी दुनिया से राब्ता मुमकिन नहीं था। इस बंगले में टेलीफोन था, न आसपास कोई घर। बंगला भी काफी ऊंचाई पर था। यहाँ से फरार होकर अव्वल तो यहाँ से फरार होना मुमकिन ही न था। यहाँ से फरार होकर लोगों के दरमियान पहुंचना इतना आसान भी नहीं था। सैयदपुर का जिन इस पुरफिजा मुकाम पर आकर बहुत खुश था। इंसानों से दूरी और मुकम्मल तन्हाई। यहाँ दादा गफूर थे, ना मामू फुरकान। नियाज मोहम्मद था, ना इमली वाला बाबा। वो बड़े सुकून से यहाँ जिंदगी गुजार सकता था। शुरू के 1-2 दिन सैयदपुर का जिन मरी के पुररौनक इलाके में घूमा था। नीलम को शॉपिंग भी करवाई थी, होटलों में भी बैठे थे। उसके बाद उसने नीलम को इंसानों के दरमियान ले जाने से एतराज किया था। वो घर से निकलते अब भी थे, लेकिन सैयदपुर के जिन की कोशिश होती कि किसी इंसान की उन पर नजर न पड़े। सैयदपुर का जिन बहुत खुश था, और क्यों ना होता। परियों जैसी एक हसीन तरीन लड़की उसके घर में थी। पुरफिजा मुकाम था, यख बस्ता हवाएं थी, चांदनी रातें थी, खुशबुएं थी, रेशमी बदन की महक थी। क्या नहीं था यहाँ, सब कुछ था। अजाब में तो नीलम थी, और क्यों ना होती। वो हर वक्त शोलों में घिरी रहती। तपिश थी, बदन को झुलसा देने वाली आग थी। सैयदपुर का जिन एक अजाब की सूरत में उस पर मुसल्लत था। वो अपने प्यारों से दूर थी और तन्हाई के दोजख में झुलस रही थी। यहाँ क्या था? कुछ नहीं था। ये ठीक है कि सैयदपुर के जिन को नीलम से बड़ी मोहब्बत थी। वो उसकी जुल्फ का असीर था, उससे बेपनाह इश्क था। वो नीलम को खुश रखना चाहता था, लेकिन आग और पानी का भी कभी मिलाप हुआ है।
सैयदपुर का जिन सहरा की आग था तो नीलम बादल के एक टुकड़े से बरसती बारिश। आग पानी को चाटे जा रही थी। आहें और कराहें, रोना और सिसकना, बस यही शबो रोज थे नीलम के। इस आग में जलते हुए उसे कई माह हो गए थे। शोलों ने उसका बदन चाट लिया था, रूह तक झुलस गई थी। उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। वो किससे अपना दुखड़ा रोती। उसका दिल दुख से भर गया। तन्हाई तीर बनकर उसके कलेजे में तरोताजा हो गई थी। वो तकिए पर अपना सर पटक पटक कर रह जाती थी। आंखों से आंसू बहते तो रुकने का नाम न लेते। सैयदपुर का जिन उसे रोते हुए देखता तो फौरन शहजादे के रूप में उसकी तरफ बढ़ता। नरमो मुलायम रुमाल से उसकी आंखों के मोती एहतियात से जमा करता और कहता, नीलम, रोती क्यों हो? नीलम रोए नहीं तो और क्या करे? नीलम अपना खूबसूरत चेहरा नर्म मुलायम तकिए में छुपा लेती। सैयदपुर के जिन ने कहा, मैंने तुम्हें हीरे जवाहरात ही नहीं दिए, तुम्हें मोहब्बत भी दी है। तुमने मोहब्बत नहीं दी, तुमने किसी की मोहब्बत छीनी है। नीलम ने अपनी आंसू भरी आंखों से देखा। उसे भूल जाओ, उसे अब तुम जिंदगी भर ना पा सकोगी। कल क्या मैं हमेशा तुम्हारी कैद में रहूंगी? क्या मैं कभी आजाद ना हो सकूंगी? नहीं, कभी नहीं, सैयदपुर के जिन ने दो टोक लहजे में कहा। मैं मर जाऊंगी। मर कर भी चैन न पा सकोगी, वो हंसा। क्या तुमने मेरी रूह को भी खरीद लिया है? वो उदासी से कहती। हाँ, ऐसा ही समझो। उन दोनों के दरमियान इसी तरह की गुफ्तगू जारी रहती। ना वो कुछ समझती, ना वो कुछ उसे समझा पाता। वो दरिया के दो किनारे थे जो कभी आपस में नहीं मिलते। लेकिन उस आग के दरिया में आग ने किनारों को मिला रखा था। यहां से वहां तक आग फैली हुई थी। हर तरफ आग लगी हुई थी। लाहौर में नीलम के वालदैन वाजदा और फयाज इस आग में झुलस रहे थे तो कराची में अकबर उस आग में तप रहा था। कवाड़ के पीछे लिखी हुई तहरीर 3 माह बाद खासी धुंधली हो गई थी, लेकिन अभी तक मौजूद थी। वो बाथरूम में जाकर घंटों उस तहरीर को देखता रहता। अकबर, मैं तुम्हारी हूं, मुझे भूल न जाना। इन अल्फाज को देखते देखते उसकी आंखें पथरा गईं। अब मौसम बदल गया था। सर्दी ने गर्मी के लिए जगह छोड़ दी थी, लेकिन अकबर के दिल का मौसम न बदला। जब उसकी शादी हुई थी तब से उसके दिल पर एक घटा सी छाई हुई थी जो खुलती थी ना बरसती थी। मामू फुरकान गुलशन आते रहते थे। दादा गफूर से भी उनकी मुलाकातें जारी थीं, लेकिन कहीं से अभी तक उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई थी। वो रात को बिस्तर पर लेटता तो नीलम की मनमोहनी सूरत उसके सामने आती। वो ख्याल ही ख्याल में उससे बातें करने लगता। खुद ही सवाल करता, खुद ही जवाब देता। एक दिन साबरा ने अपने शोहर से कहा कि अकबर की हालत देखी है आपने? हाँ, रोज ही देखता हूँ। मुझसे उसकी शक्ल नहीं देखी जाती। उसकी सूरत देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आने लगता है। वो दिन ब दिन सूखता जा रहा है। चेहरे की रंगत बिल्कुल जर्द हो गई है। हर वक्त खलाओं में घूरता नजर आता है। अब तो उसने बोलना भी तर्क कर दिया है। शोरूम से आता है तो अपने कमरे में जा घुसता है। इस तरह तो ये लड़का बिल्कुल तबाह हो जाएगा। हाँ, मैं भी नोट कर रहा हूँ। तो फिर उसके लिए कुछ करें ना। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कब का कर चुका होता। आप कोई और नीलम तलाश क्यों नहीं करते? तुम्हारा मतलब है कि उसकी दूसरी शादी कर दी जाए? हाँ, मेरा यही मतलब है। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो दूसरी शादी के लिए राजी हो जाएगा? उसे होना पड़ेगा, साबरा ने बड़े यकीन से कहा। बच्चों जैसी बातें ना करो, अपनी बेवकूफ़ी में बेटे से हाथ ना गंवा बैठना। अल्लाह ना करे, साबरा ने फौरन अपना कलेजा थाम लिया। क्यों बदफाल मुंह से निकालते हैं? तुम जबरदस्ती शादी करोगी तो क्या होगा? क्या वो घर में रहेगा? बाबर ने खदशा जाहिर किया। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो शादी के लिए राजी नहीं होगा? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है, बाबर अली ने साफ गोई से कहा। तुम्हारा ख्याल गलत है, साबरा बड़े यकीन से बोली। फिर करके देख लो अपने बेटे से बात, बाबर अली ने कहा और रुख फेर कर सो गया। साबरा ने एक दिन मौका देखकर अकबर से बात की। वो तो शादी का नाम सुनते ही हत्थे से उखड़ गया। अम्मी, आप क्या बात करती हैं? ऐसे नहीं हो सकता। नीलम की आस छोड़ दो, वो चली गई है, वो अब वापस नहीं आएगी। अम्मी, ऐसी मायूसी की बातें ना करें, मेरा दिल ना तोड़ें। मेरा दिल कहता है कि वो एक दिन वापस जरूर आएगी, अकबर ने कहा। अम्मी, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नीलम मुझे ना मिली ना तो मैं जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूंगा। ये कहकर वो तेजी से बाथरूम में चला गया। अगर सैयदपुर के जिन को सच्ची मोहब्बत का दावा था तो अकबर का भी इश्क सच्चा था। सैयदपुर के जिन ने अपने इश्क में नीलम को बर्बाद किया था तो अकबर ने अपने इश्क में खुद को बर्बाद कर लिया था। सब अकबर की हालत को देख रहे थे। मामू फुरकान खास तौर से उसके लिए परेशान थे और चाहते थे कि जल्द से जल्द नीलम का खोज मिल जाए।
ایک دن انہیں ایک ایسے بندے کا پتہ چل ہی گیا جو گمشدہ چیزوں اور کھوئے ہوئے انسانوں کا پتہ بتا دیتا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ لیاقت آباد میں ہی موجود تھا۔ ماموں فرقان پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے اور بندہ بغل میں موجود تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس بندے کا نام اور پتہ لے کر انہوں نے اکبر کو فون کیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ دکان پر آ جائے، اس کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اکبر مقررہ وقت پر ماموں فرقان کی دکان پر پہنچا۔ ماموں فرقان نے اسے دیکھ کر فوراً ہی کھڑے ہوئے اور بولے، 4 نمبر تک چلنا ہے، گاڑی لائے ہو؟ جی ہاں، اکبر نے کہا، اور پھر وہ دونوں مارکیٹ سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھے۔ راستے میں انہوں نے اکبر کو اس شخص کے بارے میں بتایا۔ اکبر بہت خوش ہوا۔ اسے امید ہو چلی کہ اب ضرور نیلم کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ اس شخص کا نام زرغام تھا۔ پتہ ٹھکانہ معلوم کرتے بالآخر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ماموں فرقان نے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی اندر سے آواز آئی، آ جاؤ بھائی، کون ہے؟ دروازہ کھلا ہے۔ وہ دونوں مکان میں داخل ہوئے۔ یہ ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر تھا۔ کمرے کے سامنے تھوڑا سا صحن تھا اور صحن میں ایک طرف غسل خانہ اور باورچی خانہ تھا۔ کمرے میں چارپائی بچھی تھی جس پر میلی سی چادر پڑی تھی۔ ایک کونے میں ٹرنک رکھا تھا، ٹرنک کے اوپر ایک ٹوکری تھی۔ دیوار میں ایک الماری بنی ہوئی تھی، اس میں علم غلم چیزیں بھری تھیں۔ زرغام چارپائی پر لیٹا آرام سے سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ دو اجنبیوں کو دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اکبر کو اس شخص کو دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی۔ وہ ایک اول جلول سا بندہ تھا۔ اسے خود اپنا نام و نشان معلوم نہیں تھا، وہ بھلا کسی اور کا کیا پتہ بتاتا؟ کیسے آنا ہوا؟ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی مگر تیز آنکھوں سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ ہم جی ایک گمشدہ لڑکی کا پتہ معلوم کرنے آئے ہیں۔ اچھا؟ اس نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ وہ ایک دبلا پتلا آدمی تھا، اس کے بال لمبے لمبے تھے۔ وہ چارپائی سے ایک جھٹکے سے اٹھا، الماری کے سامنے کھڑا ہوا، پھر اس نے ایک ڈبے میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی، اور جب وہ ان کی طرف مڑا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے ہاتھ میں ایک لمبے پھل کا چاقو تھا، اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ یہ ایک خطرناک چاقو تھا۔ ماموں فرقان کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی اس حرکت کا مطلب کیا ہے۔ وہ اس وقت دکان سے آ رہے تھے، ان کی جیب میں اس وقت اچھا خاصا کیش تھا۔ ایک لمحے کو ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ اکبر کو وہ شخص صورت سے ہی چرسی لگا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ وہ غلط پھنس چکے ہیں، کسی نے ماموں فرقان کو کسی غلط آدمی کا پتہ بتا دیا ہے۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کریں۔ اتنے میں زرغام نے چاقو کے اشارے سے دونوں کو بیٹھنے کا کہا۔ آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ چارپائی پر بیٹھ جائیں۔ زرغام کی آواز میں کوئی بات نہیں تھی جس سے غلط عزائم کا اندازہ ہوتا۔ اس کے لہجے سے خلوص جھانک رہا تھا۔ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی اس میلی چادر پر بیٹھ گئے جو اس کمرے کی واحد چارپائی پر بچھی ہوئی تھی۔ زرغام نے ٹرنک سے ٹوکری اٹھا کر نیچے زمین پر رکھی اور خود ٹین کے باکس پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے چاقو کی نوک کو ہتھیلی کے نیچے کلائی پر رکھ دیا۔ کلائی پر جہاں اس نے چاقو کی نوک گاڑی وہاں موٹے موٹے دانے ابھرے ہوئے تھے۔ شاید یہ چاقو کو بار بار کلائی میں گاڑنے کی وجہ سے ہو گئے تھے۔ چاقو کی نوک کو اس نے کلائی میں گاڑ کر آنکھیں بند کر لیں اور دھیرے سے بولا، لڑکی کا نام بتائیں۔ نیلم، ماموں فرقان فوراً بولے۔ عمر کیا ہے؟ زرغام نے سوال کیا۔ 22 سال ہوگی، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ جب لڑکی گم ہوئی تو کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھی؟ اس سوال پر ماموں فرقان نے اکبر کو دیکھا۔ اکبر کیا جواب دیتا؟ اس کے نزدیک نیلم اس وقت گم ہو گئی جب وہ خالی گھر میں چلی گئی۔ اس رات کو جن اسے لینے آیا تھا اور ایک بگی میں اسے بٹھا کر لے گیا تھا۔ اس رات اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے یہ اسے یاد نہیں تھا۔ یاد نہیں، اکبر نے جواب دیا۔ معلوم نہیں، ماموں فرقان نے کہا۔ کس علاقے سے گم ہوئی؟ گلشن اقبال سے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 3 ماہ، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ لڑکی کنواری ہے؟ نہیں، شادی شدہ، ماموں فرقان نے کہا۔ شوہر کا نام؟ اکبر۔ اچھا۔ یہ کہہ کر زرغام خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں مسلسل بند تھیں لیکن پتلیاں متحرک تھیں۔ خود وہ بالکل ساکت تھا، چاقو کی نوک کلائی میں گڑی ہوئی تھی اور وہ کسی مجسمے کی طرح بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس مجسمے کے ہونٹوں میں حرکت ہوئی، آنکھیں بدستور بند تھیں۔ میں سرسبز شاداب درخت دیکھ رہا ہوں۔ یہ کوئی پہاڑی علاقہ ہے، ان درختوں میں گھرا ہوا مجھے ایک مکان نظر آ رہا ہے۔ نیلم کہاں ہے؟ وہ کہیں دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں۔ کیا نیلم اس مکان کے اندر ہے؟ ہاں۔ یہ مکان کہاں ہے؟ معلوم نہیں۔ کوشش کریں ادھر ادھر گھوم پھر کر دیکھیں۔ اچھا، کرتا ہوں۔
لیکن چند سیکنڈ کے بعد ہی ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں اور نڈھال سا ہو کر پیچھے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اس نے چاقو کلائی سے ہٹا لیا تھا اور دیوار سے لگا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ وہ نیم مردہ سا ہو گیا تھا۔ ماموں فرقان اور اکبر اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ زرغام نے انہیں پریشان ہوتے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی اور چند منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا۔ اکبر نے صحن میں گھڑونچی پر رکھے ہوئے مٹکے سے ایک گلاس پانی نکالا اور زرغام کو دیا، لیکن زرغام نے ہاتھ کے اشارے سے فوراً گلاس اس کے سامنے سے ہٹانے کے لیے کہا۔ کیوں؟ اکبر نے تعجب سے کہا۔ پانی پی لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر میں نے پانی پیا تو مر جاؤں گا، زرغام نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ یہ سن کر اکبر فوراً پانی کا گلاس باہر مٹکے کے پاس رکھ آیا۔ تھوڑی دیر بعد زرغام کی حالت خود بخود سنبھل گئی۔ دیوار سے ہٹ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کھلا ہوا چاقو اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چاقو اس نے الماری کے خانے میں اچھال دیا۔ پھر وہ ٹرنک پر اپنی گردن گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گیا اور ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے اور آنکھوں میں جیسے چمک نہیں تھی، ویران اور اداس آنکھیں۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو کیا ہوا تھا؟ اکبر نے سوال کیا۔ ہر عمل کے بعد میں اسی طرح نڈھال ہو جاتا ہوں۔ یہ معمول کی بات ہے، میرے جسم سے جیسے جان سی نکل جاتی ہے، اسی لیے یہ عمل میں بہت کم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے چہروں پر پریشانی اور شرافت دیکھ کر میں یہ عمل کرنے کے لیے فوراً راضی ہو گیا۔ پھر معاملہ لڑکی کا بھی تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو میرا پتہ کس نے بتایا۔ خیر جس نے بھی بتایا ہو، اس علاقے کا بچہ بچہ مجھے جانتا ہے۔ اس نے پتے کے ساتھ یہ ضرور بتایا ہوگا کہ میں اس عمل کے 250 روپے لیتا ہوں۔ ہم 250 کی جگہ 500 روپے دیں گے، بلکہ ابھی لے لیجئے، بس ہمیں نیلم کا پتہ بتا دیجئے۔ ماموں فرقان نے جیب سے ایک 500 کا نوٹ نکال کر ادب سے اس کے سامنے پیش کیا، لیکن زرغام جس طرح بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اس نے نوٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ میں 250 روپے ہی لوں گا، لیکن یہ پیسے میں اس وقت لوں گا جب آپ کا کام ہو جائے گا۔ ابھی آپ کا کام نہیں ہوا ہے، میں ناکام ہو گیا ہوں۔ ویسے ایسا میرے ساتھ آج تک نہیں ہوا۔ آپ لوگ بتائیں کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ لڑکی، کیا نام بتایا اس کا؟ ہاں نیلم۔ وہ کن حالات میں گھر سے گئی ہے؟ بس جی حالات نہ پوچھیں۔ ماموں فرقان نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور اداس ہو کر بولے، اس کمبخت نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ وہ ایسا اس کے پیچھے پڑا ہے کہ کسی طرح اس کا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں۔ اس کے لیے ہم نے کیسے کیسے جتن نہ کیے۔ خود میں قبرستان میں جا کر اس کے لیے عمل کر چکا ہوں، لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا۔ کوئی آسیب ہے؟ آسیب نہیں، کوئی آسیب ہوتا تو کب کا جل مرا ہوتا۔ وہ ایک جن ہے، بڑا زبردست جن، کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ اب تو وہ لڑکی کے ساتھ گلشن والے گھر میں مقیم تھا، لیکن اب وہ وہاں سے بھی غائب ہو گیا ہے، ساتھ میں لڑکی کو بھی لے گیا ہے۔ زرغام نے اپنی مردہ آنکھوں سے ماموں فرقان کو دیکھا۔ تو یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں کہ یہ جھٹکے مجھے کیوں لگ رہے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ لوگ کل اسی وقت آ جائیں، میں رات کو کچھ کاروائی کرتا ہوں۔ کل آپ لوگ جب آئیں گے تو میرے ہاتھ میں نیلم کا پتہ ہوگا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں اور اس نوٹ کو اپنی جیب میں ڈال لیں۔ جن بزرگ نے مجھے یہ علم عطا کیا تھا، اس نے ہدایت کی تھی کہ بغیر کام کیے پیسے نہ لینا۔ ماموں فرقان نے 500 کا نوٹ اپنی جیب میں ڈال لیا اور ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اچھا جناب، کل حاضر ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اس مکان سے باہر آ گئے۔ عجیب شخص ہے، اکبر نے کہا۔ ہاں بہت عجیب ہے، ماموں فرقان نے اس کی تائید کی۔ دوسرے دن جب وہ دونوں وقت مقررہ پر زرغام کے گھر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ ماموں فرقان نے آہستہ سے ہاتھ سے دروازہ بجایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ ماموں فرقان نے تب دروازے کو آہستہ سے اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، وہ فوراً کھل گیا۔ ماموں فرقان نے اندر جھانک کر دیکھا تو زرغام چارپائی پر لیٹا نظر آیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ زرغام چارپائی پر بے سدھ پڑا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، منہ کھلا ہوا تھا، لگتا تھا جیسے بہت گہری نیند سو رہا ہو۔ اس کے دائیں ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو اور بائیں ہاتھ میں ایک مڑا ہوا کاغذ تھا۔ زرغام صاحب، زرغام صاحب، ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ چھوا تو وہ ایک دم یخ بستہ محسوس ہوا۔ انہوں نے چونک کر اکبر کو دیکھا اور اپنے جبڑے سختی سے بند کر لیے۔ ماموں کیا ہوا؟ ماموں فرقان نے کوئی جواب دیے بغیر زرغام کی نبض پر ہاتھ رکھا اور اس کا سینہ ٹٹولا، پپوٹے کھول کر دیکھے اور پھر اس طرح پیچھے ہٹے جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ ماموں کیا ہوا؟
اکبر نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ یہ مر چکا ہے۔ ہیں؟ اکبر کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اب کیا ہوگا؟ یہ اس کے ہاتھ میں کاغذ کیسا ہے؟ ماموں فرقان نے یہ کہہ کر اس کے ہاتھ سے کاغذ نکالا۔ جب انہوں نے کاغذ کی تہہ کھولی تو ان کے اندر سناٹا اتر گیا۔ اکبر نے بھی اس کاغذ کو دیکھ لیا تھا۔ اس کاغذ پر جو کچھ تھا اس نے بھی غور سے دیکھ لیا۔ اس کاغذ پر ایک کالے بلے کا چہرہ تھا جو منہ پھاڑے غرا رہا تھا۔ ماموں فرقان نے اس کاغذ کو زرغام کی لاش پر پھینکا اور اکبر کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ اکبر جلدی کرو، یہاں سے نکل چلو۔ بس پھر وہ اس گھر سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ گاڑی میں بیٹھے اور ہانپتے کانپتے دکان پر پہنچے۔ ماموں فرقان نے 2 ٹھنڈی بوتلیں منگوائیں اور وہ دونوں اب ان بوتلوں کو گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگے۔ اب تک انہوں نے ایک دوسرے سے اس موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ اب وہ بات بھی کیا کرتے، جو کچھ تھا سامنے تھا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی انہیں معلوم تھا کہ کیوں کر ہوا۔ ماموں، اس لاش کا کیا ہوگا؟ اکبر نے رازداری سے کہا۔ کوئی محلے والا دیکھ لے گا اور اس طرح اسے قبرستان پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن ماموں، یہ کیا ضروری ہے کہ کوئی پڑوس کا آدمی ضرور اس کے گھر پہنچے؟ اگر کوئی کل تک اس کے گھر میں داخل نہیں ہوا تو اس کی لاش سڑ جائے گی، جانے اس کا انتقال کب ہوا ہو۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیوں نہ تھانے فون کر دیں؟ ہم لوگ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ پولیس ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ ہم اپنا نام پتہ کیوں بتائیں گے؟ فرضی فون ہوگا، بس زرغام کے گھر کا پتہ بتا دیں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے گھر جا کر فون کرو، تھانے کے ساتھ ساتھ ایدھی سینٹر کو بھی فون کر دینا۔ پولیس اگر ٹھکانے پر نہ پہنچی تو ایدھی سینٹر کی ایمبولنس ضرور وہاں پہنچ جائے گی۔ پھر اکبر نے ماموں فرقان کی ہدایت کے مطابق گھر جا کر فرضی نام سے تھانے اور ایدھی سینٹر میں فون کر دیے۔ دوسرے دن شام کے اخباروں نے زرغام کی موت کو خوب رنگ آمیزی کے ساتھ چھاپا۔ ایسی ایسی کہانیاں گھڑی گئیں کہ ماموں فرقان اور اکبر دانتوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ ابھی یہ خبر ٹھنڈی نہ ہوئی تھی کہ ایک ٹھنڈی خبر اور موصول ہوئی۔ یہ خبر دادا غفور سے متعلق تھی۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ دادا غفور نے ماموں فرقان کو فون کر کے حاضرات کے عمل کے بارے میں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، فرقان، مجھے کچھ کامیابی ہوئی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ابھی میں یہ نہیں بتا سکتا، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ پردے میں کچھ نہیں رہے گا، ظاہر ہو کر رہے گا۔ میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں۔ دادا غفور بہت پر امید تھے۔ اب تک کیا معلوم ہوا؟ کیا دکھائی دیا؟ ابھی تو بس ایک مکان دکھائی دیا ہے، وہ بھی دھندلا دھندلا، دادا غفور نے بتایا۔ اور وہ مکان درختوں سے گھرا ہوا ہے، کوئی پہاڑی علاقہ محسوس ہوتا ہے۔ ماموں فرقان فوراً بولے، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس مکان کو درختوں میں گھرا ہوا دیکھا ہے، لیکن تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تب ماموں فرقان نے اس عجیب آدمی زرغام کا ذکر کیا۔ او، ساری تفصیل سننے کے بعد دادا غفور نے افسردہ لہجے میں کہا۔ پھر دادا غفور نے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا، اور دوسرے دن ان کے انتقال کی خبر آ گئی۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے فلیٹ سے نکلے تھے کہ اترتے ہوئے ان کا پاؤں پھسل گیا۔ سیڑھیوں پر زیادہ روشنی نہیں تھی، ان کا پاؤں کیلے کے چھلکے پر پڑا اور وہ لڑکتے ہوئے نیچے چلے گئے۔ 70 سال سے اوپر کے تھے۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر آخری سانس لی اور کلمہ پڑھ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ماموں فرقان کو دادا غفور کی موت کا بہت صدمہ ہوا۔ اکبر جب قبرستان سے اپنے گھر پہنچا تو شدید ذہنی کھچاؤ کا شکار تھا۔ اگرچہ اکبر کے پاس اس بات کی کوئی شہادت نہیں تھی کہ دادا غفور کی موت میں سید پور کا جن ملوث ہے، لیکن جانے کیوں اس کا دل بار بار اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ سب کیا دھرا سید پور کے جن کا ہے۔ اس جن نے نہ صرف اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی، بلکہ اب وہ مجرمانہ کارروائیوں پر اتر آیا تھا۔ وہ اب قاتل بن چکا تھا۔ زرغام کی موت کہاں، اسے قتل کہنا چاہیے۔ یہ قتل اسی کے ہاتھوں ہوا۔ وہاں تو اس نے اپنی منحوس صورت بھی چھوڑ دی تھی۔ دادا غفور کو بھی اسی نے مارا۔ وہ کیلے کا چھلکا آخر سیڑھی پر کہاں سے آیا؟ یہ سوال بار بار اس کے سر پر ہتھوڑے برساتا اور اس کا ذہن خود بخود سید پور کے جن کی طرف چلا جاتا۔ اکبر مغرب کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا اور جوتے اتار کر بیڈ پر دھم سے گر پڑا۔ ذہن پر بوجھ تھا، خیالات کی یلغار تھی۔ نیلم اسے ٹوٹ کر یاد آ رہی تھی اور اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جانے کتنی دیر وہ اسی کیفیت میں رہا۔ تھوڑی دیر بعد صابرہ اس کے کمرے میں آئی اور اسے ان 25 لاکھ روپے کا ذکر کیا جو سید پور کے جن نے انہیں دیے تھے، اور پوچھا کہ اس رقم کا کیا کرنا ہے۔ اکبر بولا، آپ چلیں، میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں، آ کر اس رقم کا حساب کتاب کرتا ہوں۔
یہ کہہ کر اکبر باتھ روم میں چلا گیا۔ باتھ روم میں داخل ہو کر جب اس نے دروازہ بند کیا تو حسب معمول اس کی نظر نیلم کی لکھی تحریر پر پڑی، اکبر میں تمہاری ہوں، مجھے بھول نہ جانا۔ یہ تحریر روز بروز دھندلاتی جا رہی تھی۔ اس تحریر پر اکبر کی جب بھی نظر پڑتی اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ نیلم کو اس گھر سے گئے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور وہ اس کے لیے اب تک کچھ نہ کر سکا تھا۔ یہ بات طے تھی کہ نیلم جہاں بھی تھی اس مکان میں تھی جو درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہ مکان دونوں نے دیکھا تھا، زرغام نے بھی اور دادا غفور نے بھی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ کمرے سے باہر آیا تو ٹی وی لاؤنج میں بابر اس کا منتظر تھا۔ بابر نے اسے دیکھتے ہی اپنے پاس بیٹھنے کو کہا، ادھر آ جاؤ اکبر۔ جی ابو۔ اکبر بابر کے برابر بیٹھ گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 25 لاکھ روپے گھر میں پڑے ہیں، اس کے بارے میں کیا سوچا؟ بابر نے بات شروع کی۔ ابو آپ نے کیا سوچا؟ اکبر نے پلٹ کر سوال کیا۔ اتنی بڑی رقم بے مصرف پڑی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے کاروبار میں لگائیں۔ نہیں ابو، اس رقم پر ہمارا کوئی حق نہیں، وہ حرام کی رقم ہے۔ میرے خیال میں تو اسے نظر آتش کر دینا چاہیے، اکبر نے دو ٹوک فیصلہ کیا۔ بچوں جیسی باتیں نہ کرو، پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جو مناسب سمجھیں کریں۔ یہ کہہ کر اکبر اٹھنے لگا۔ اچھا زیادہ جوش میں نہ آؤ، ذرا وہ سوٹ کیس تو نکال کر لاؤ۔ جی بہتر، اکبر نے بڑی سعادت مندی سے کہا۔ پھر وہ اٹھ کر اسٹور میں گیا، راشدہ اس کے ساتھ تھی۔ دونوں نے مل کر پیٹی کو اوپر پڑا سامان ہٹایا، پھر پیٹی میں سے لحاف گدے نکالے۔ وہ سوٹ کیس سب سے نیچے تھا۔ اکبر نے جھک کر پیٹی میں سے اسے نکالا اور ٹی وی لاؤنج میں واپس آ گیا۔ وہ سوٹ کیس اس نے نیچے قالین پر رکھا۔ بابر علی صوفے سے نیچے اتر آیا، وہ قالین پر پاؤں پھیلا کر بیٹھا۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس کی چابی تھی، اس نے سوٹ کیس کے تالے میں چابی گمائی تو تالا کھل گیا۔ اکبر، راشدہ اور صابرہ سب کے سب سوٹ کیس کو گھیرے کھڑے تھے۔ بابر علی نے بڑے پیار سے سوٹ کیس کا ڈھکن اٹھایا، پھر جیسے ہی اس کی نظر سوٹ کیس کے اندر پڑی، اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ کود کر صوفے پر چڑھ گیا۔ راشدہ اور صابرہ کی چیخیں بلند ہوئیں، وہ دروازے کی طرف سر پٹ بھاگی۔ اکبر بھی سوٹ کیس کے پاس کھڑا نہ رہ سکا، وہ جلدی سے صوفے پر چڑھ گیا۔ سوٹ کیس میں رقم نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ ایک کنڈلی مارے سانپ بیٹھا تھا۔ جیسے ہی سوٹ کیس کا ڈھکن کھلا، اس نے پھنکار کر اپنا پھن پھیلایا اور سرسراتا ہوا سوٹ کیس سے باہر آ گیا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس سانپ کا رخ صوفے کی طرف نہیں تھا، اگر ہوتا تو ان دونوں کے پاس اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ اس کا مقابلہ کرتے۔ اس سانپ کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ صابرہ اور راشدہ اس کے پھن اٹھاتے ہی بھاگ کھڑی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ سانپ کے کمرے سے نکلنے کے بعد اکبر نے اسٹور سے اپنی ہاکی نکالی اور سانپ کے پیچھے گیا، مگر وہ سانپ اسے کہیں نہ ملا۔ گھر میں کئی دن تک اس سانپ کی دہشت چھائی رہی۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بس یہی گمان ہوتا کہ سانپ اب یہاں سے نکلا کہ وہاں سے نکلا۔ بابر علی کو رقم کے اس طرح نکل جانے پر بڑا صدمہ تھا۔ وہ اپنے دل میں جانے کیا کیا منصوبے بنائے بیٹھے تھے جو اس کے دماغ سے لہراتے ہوئے نکل گئے تھے۔ ایک رات اکبر نے نیلم کو خواب میں دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ نیلم گھر کے دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جن نے اسے خود بخود آزاد کر دیا ہے، کیونکہ اب نیلم اس کے مطلب کی نہ رہی تھی، وہ شدید بیمار ہو گئی تھی۔ اکبر نیلم کو اپنے گھر کے دروازے پر پا کر پھولا نہ سمایا۔ جب وہ گاڑی سے اتر کر اس کے نزدیک آیا تو نیلم دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس خواب کے بارے میں وہ سارا دن سوچتا رہا۔ دن بھر نیلم اس کی نظروں میں رہی۔ شام کو جب وہ شو روم سے واپس آیا اور گاڑی کھڑی کر کے اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے وہاں کسی کو پایا۔ وہ لڑکی نیلم کی تصویر کے سامنے کھڑی تھی اور تصویر کو محویت سے دیکھ رہی تھی۔ اکبر کی طرف اس کی پشت تھی، اس کے لمبے بال نیچے گھٹنے تک گئے ہوئے تھے۔ خوبصورت پرکشش زلفیں، پتلی کمر، سڈول جسم۔ کون ہیں آپ؟ اکبر نے پوچھا۔ تب جواب میں اس نے گردن گھمائی اور مسکرا کر دیکھا۔ ارے نیلم تم! یہ کہہ کر اکبر بے قراری سے اس کی طرف بڑھا۔ نیلم کو روبرو پا کر اکبر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے دل حلق کے راستے باہر آ جائے گا۔ اس کا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھا، چہرے پر شادابی آ گئی، آنکھیں چمک اٹھیں، ہونٹوں پر پھول کھلنے لگے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا تھا۔ نیلم خود بخود گھر آ گئی تھی، اسے جن نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ اس سے 6-7 قدم کے فاصلے پر تھی۔ مغرب کا وقت تھا، کمرے میں مل گجا سا اجالا تھا۔ اکبر باہیں پھیلائے نیلم کی طرف بے قراری سے بڑھا اور ابھی 2-3 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک دم رک گیا۔ اسے کمرے میں پا کر اس نے اپنا پورا چہرہ اکبر کی طرف گھمایا۔ جب وہ مکمل طور پر گھوم کر سامنے آئی تو اکبر کو ٹھٹک جانا پڑا۔
وہ نیلم نہیں تھی، نیلم کا سایہ تھی۔ ارے آپ تو سچ مچ دھوکا کھا گئے، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آنٹی نے ٹھیک ہی کہا۔ اکبر نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ روشنی میں اکبر نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ نیلم سے بڑی حد تک مشابہ تھی، لیکن وہ نقل بر مطابق رنگت اور آواز بھی ویسی نہیں تھی۔ البتہ اس کی زلفیں نیلم جیسی ضرور تھیں کہ آدمی ایک مرتبہ دیکھے تو بس الجھ کر رہ جائے۔ پہلی نظر میں وہ نیلم لگتی تھی، پھر دوسری نظر سارا بھرم کھول دیتی تھی۔ مگر وہ لڑکی تھی کون؟ اکبر نے تو اس سے پہلے اس لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ رشتہ داروں کی تمام لڑکیوں سے واقف تھا، صابرہ اور بابر کے دوستوں کی لڑکیوں کو بھی اس نے دیکھا تھا، راشدہ کی سہیلیوں کو بھی وہ جانتا تھا۔ یہ لڑکی بالکل نئی تھی، اجنبی تھی، پر کہاں سے آئی تھی؟ لڑکی نے اس کے دل کی کیفیت بھانپ لی اور کھلکھلا کر ہنسنے کے بعد بولی، میں آپ کے پڑوس سے آئی ہوں، میرا نام سیما شیخ ہے۔ وہ بے حجابانہ بولی۔ آپ آفتاب شیخ صاحب کے یہاں سے آئی ہیں؟ اکبر نے سوال کیا۔ جی ہاں، وہ مسکرائی۔ لیکن اس سے پہلے تو میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اکبر نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ دیکھتے کیسے؟ میں یہاں رہی کب ہوں؟ میں تو پہلی مرتبہ کراچی آئی ہوں، اس نے بتایا۔ او! اکبر نے حیرت ظاہر کی۔ کہاں سے؟ مریخ سے، سیما نے ہنس کر جواب دیا۔ جی؟ کیا فرمایا؟ اکبر نے سنجیدگی سے کہا۔ اونچا سنتے ہیں کیا؟ میں مریخ سے آئی ہوں۔ اب اکبر کو اندازہ ہوا کہ وہ مذاق کے موڈ میں ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ خاموشی بہتر ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور یوں ہی دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ چلی جاؤں؟ سیما نے اسے غور سے دیکھا اور مسکرا کر بولی، یہی مطلب ہے نا آپ کا؟ جی، میں نے یہ تو نہیں کہا، اکبر نے گھبرا کر کہا۔ پھر خاموش نگاہوں سے دروازے کی طرف کیوں دیکھا؟ اب اکبر کو احساس ہوا کہ یہ لڑکی مان نہ مان میں تیرا مہمان قسم کی چیز ہے۔ اس کے ساتھ دو ٹوک رویہ اختیار کرنا پڑے گا، تبھی بات بنے گی۔ راشدہ، اکبر نے زور سے آواز دی۔ میں ایسے ہی چلی جاتی ہوں، کسی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر سیما شیخ نے ٹاٹا کے انداز میں ہاتھ ہلایا اور مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ دروازے پر پہنچی تھی کہ راشدہ آ گئی۔ راشدہ کو دیکھ کر سیما پلٹ آئی اور بڑی بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ سیما، اکبر بھائی سے ملی تم؟ اس نے سیما سے پوچھا۔ بہت بور بھائی ہیں تمہارے۔ ارے ایسا تو نہ کہو، راشدہ نے اکبر کی حمایت کی۔ تمہارے بھائی نے مجھے کمرے سے نکال دیا، اس نے بن کر کہا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، اکبر نے جلدی سے کہا۔ تو پھر آپ نے بیٹھنے کو بھی تو نہیں کہا، اس نے دلیل دی۔ میں تو آپ کو کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، اکبر نے بتایا۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ مجھے نیلم کہہ کر پکارا تھا؟ سیما شیخ کھلکھلا کر ہنسی اور اسے شرمندہ کرنے پر تلی رہی۔ اکبر کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ اس کا تنہا بیڈ روم میں چلے آنا، بے تکلفانہ گفتگو جیسے برسوں کی شناسائی ہو، راشدہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بے تکلفانہ انداز میں کھڑے ہونا، یہ سب باتیں ظاہر کرتی تھی کہ اس لڑکی کی فطرت میں بے باکی اور جلد گھل مل جانے کی عادت ہے۔ اکبر نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ راشدہ سے مخاطب ہوئی۔ اچھا رشی، ہم اب چلتے ہیں، رات کو آئیں گے۔ کسی اچھی فلم کا کیسٹ منگوا کر رکھنا۔ ٹھیک ہے، میری امی کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میری امی کے پاس ڈرائنگ روم میں ہے، راشدہ نے جواب دیا۔ اچھا اکبر صاحب، خدا حافظ، رات کو ہوگی ملاقات، سیما نے بڑی بے تکلفی سے کہا اور بل کھاتی ہوئی چلی گئی۔ راشدہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے مڑنے لگی تو اکبر نے اسے آواز دی، راشدہ! اکبر بھائی، ابھی آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ سیما کے ساتھ چلی گئی۔ اکبر نے اندازہ کر لیا کہ راشدہ اسے گیٹ تک رخصت کرنے گئی ہے۔ اتنی دیر میں اکبر نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، ابھی وہ منہ دھونے کے لیے باتھ روم میں گھسا ہی تھا کہ راشدہ واپس آئی۔ جی جناب، راشدہ کے ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ تھی۔ راشدہ، یہ کیا چیز تھی؟ اکبر نے سوال کیا۔ چیز؟ چیز نہیں، وہ تو سیما شیخ تھی، راشدہ بولی۔ یہ میرے کمرے میں کیسے آئی؟ اکبر نے وضاحت چاہی۔ میں لائی تھی، نیلم بھابی کی تصویر دکھانے، راشدہ نے بتایا، لیکن جب میں کمرے میں آیا تو وہ اکیلی تھی۔ میں آپ کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر گیٹ کھولنے گئی، گیٹ کھول کر واپس آ رہی تھی تو امی نے آواز دے دی، ابھی میں ان کی بات سن ہی رہی تھی کہ آپ نے آواز لگا دی۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ میرے کمرے میں کیسے آئی، لیکن یہ تھی کون؟ آپ کو کیسی لگی؟ سوال کچھ، جواب کچھ۔ انتہائی بکواس، اکبر نے اپنی رائے دی۔ بالکل نیلم بھابی جیسی تو ہے، راشدہ نے ہنس کر کہا۔ نیلم جیسی تو نہ کہو، البتہ نیلم کی بھونڈی نقل ضرور ہے۔ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ خیر اب ایسا بھی نہ کہیں، امی کو تو وہ بہت پسند آئی ہے۔ اچھا، تو یہ امی کی دریافت ہے؟ ویسے وہ کیا کریں گی اس کا؟ اکبر نے پوچھا۔ اچار ڈالیں گی اور آپ کو کھلائیں گی، راشدہ نے جل کر کہا۔
اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اکبر تھوڑا سا مسکرایا۔ پھر آپ اس کو کیوں برا کہتے ہیں؟ اچھا بھائی، وہ بہت اچھی ہے، بالکل چاند جیسی۔ ابھی جا کر اس کے لیے کوئی اچھی سی فلم لے آئیے گا، وہ رات کو آئے گی۔ جہنم میں گئی وہ، اور ساتھ میں تم بھی۔ یہ کہہ کر اکبر باتھ روم میں گھس گیا اور دھڑ سے دروازہ بند کر لیا۔ راشدہ چند لمحے بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ چند دن پہلے ہی صابرہ نے اس لڑکی کو دریافت کیا تھا۔ اچانک ہی وہ اسے باہر ٹہلتے ہوئے نظر آ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے شیخ صاحب کے گھر جانا شروع کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو دور سے ہی سلام دعا ہوتی رہی تھی۔ جب بیگم آفتاب کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اس کی بھانجی کے تعاقب میں آئی ہیں تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر جب بیگم آفتاب کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ان کی بہو کی ہو بہو نقل ہے تو انہیں مزید حیرت ہوئی۔ صابرہ نے باتوں باتوں میں جلدی جلدی سیما شیخ کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کی۔ سب سے اہم اطلاع تو ان کے لیے یہی تھی کہ وہ ابھی کسی کی نہیں ہوئی۔ یہ اطلاع اس کے لیے بہت قیمتی تھی۔ صابرہ کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے غیب سے اس کی مدد ہوئی ہو، اللہ نے اکبر کے لیے دوسری نیلم بھیج دی ہو۔ سیما کو دیکھ کر وہ بے پناہ خوش ہوئی، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ صابرہ جو کچھ سوچ رہی تھی، اگرچہ وہ اپنی سوچ میں مخلص تھی، وہ اپنے بیٹے کو جلتے جہنم سے نکالنا چاہتی تھی، پھر بھی سب کچھ آنن فانن ہو جانے والا نہیں تھا۔ اس کے لیے تھوڑے صبر اور منصوبہ بندی کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے تو کسی طرح اکبر کو سیما کی طرف راغب کرنا تھا۔ یہ بھی اچھا تھا کہ سیما شرمیلے مزاج کی لڑکی نہیں تھی۔ وہ بڑی صاف گو، بولڈ اور شگفتہ مزاج کی لڑکی تھی۔ بات بات پر کہے لگانا اس کا شیوا تھا۔ اس لیے پہلے مرحلے پر صابرہ نے طے کیا کہ دونوں کی ملاقات کروا دی جائے۔ سیما کو نیلم کے بارے میں بس اتنا بتایا گیا کہ وہ اکبر کی بیوی ہے، آج کل اپنے میکے میں ہے۔ سیما کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ نیلم سے بہت مشابہ ہے تو فطری طور پر اس کے اندر تجسس جاگا۔ ویسے بھی وہ مہم پسند لڑکی تھی، وہ فوراً اکبر کے گھر آ گئی۔ پھر راشدہ نے صابرہ کی ہدایت پر سیما کے ساتھ ایک شرارتی منصوبہ بنایا۔ سیما شیخ کو ایسی شرارتوں میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ بلا جھجک راضی ہو گئی اور یوں وہ اکبر کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ جب صابرہ نے سیما کو نیلم کے بارے میں بتایا تھا تو اس نے بڑے جوش سے یہ کہا تھا، تمہاری شکل نیلم سے اس قدر ملتی ہے کہ وہ اگر تمہیں دیکھ لے گا تو دھوکہ کھا جائے گا، جیسے ہم خود تمہیں دیکھ کر دھوکہ کھا گئے تھے۔ اور ہوا بھی یہی۔ اکبر واقعی اسے اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر دھوکہ کھا گیا تھا، لیکن بس چند لمحوں کے لیے۔ وہ اس طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ جب وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی تو اکبر نے ہیرے اور پتھر میں فرق محسوس کر لیا۔ اکبر کا خیال تھا کہ سیما ایسے ہی مذاق میں رات کو آنے کا کہہ گئی ہے، وہ بھلا کیوں آئے گی؟ لیکن اس وقت اسے حیرت ہوئی جب وہ رات 9 بجے اس کے گھر آ دھمکی۔ اس مرتبہ اس کی امی بھی ساتھ نہیں تھی۔ یہ لوگ کھانے میں مصروف تھے۔ سیما اگرچہ کھانا کھا کر آئی تھی، لیکن راشدہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھانے کی میز پر بٹھا لیا۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھی تو اس نے یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ کھانا کھا کر گھر سے نکلی تھی۔ اس نے دوبارہ شکم سیر ہو کر کھایا۔ اکبر بیچارہ اس کا منہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سیما نے کیسٹ کا پوچھا، کوئی فلم منگوائی؟ راشدہ نے کوئی جواب دینے کے بجائے اکبر کو دیکھا۔ اکبر ابھی کوئی جواب دینے کی سوچ ہی رہا تھا کہ سیما کھٹ سے بولی، آؤ راشدہ، ہم خود جا کر لے آتے ہیں فلم، نزدیک ہی تو ہے دکان۔ نہیں، آپ نہ جائیں، دکان پر میں لا دیتا ہوں۔ کون سی فلم دیکھنی ہے؟ کوئی اچھی سی انگلش فلم، سیما نے بڑے اطمینان سے کہا۔ نہیں سیما، امیتابھ کی ابھی نئی فلم آئی ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ سیما نے فوراً اس کی بات مان لی اور پھر دھیرے سے راشدہ کے کان میں کچھ کہا۔ سیما کی بات سن کر راشدہ نے سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ اکبر نے راشدہ کو گھور کر دیکھا۔ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، بہت دن سے آپ نے آئس کریم نہیں کھلائی۔ چلو بابا چلو، اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن پیدل۔ نہیں اکبر بھائی، ہم پیدل نہیں جائیں گے، گاڑی میں، راشدہ نے کہا۔ مجبوراً اکبر کو گاڑی نکالنا پڑی۔ پہلے ان لوگوں نے ویڈیو شاپ سے اپنی پسند کی فلم کا کیسٹ لیا، پھر یہ لوگ ایک کولڈ اسپاٹ پر پہنچے، وہاں آئس کریم کے بجائے کلفی کھائی اور ٹھنڈی بوتل کی مزے لیے۔ سیما اور راشدہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھیں۔ سیما اسلام آباد سے آئی تھی اور وہ اسلام آباد کا ذکر کر رہی تھی، اور راشدہ اپنے شہر کی تعریفوں میں لگی تھی۔ اکبر خاموشی سے دونوں کی دلچسپ نوک جھونک سن رہا تھا۔ ارے صاحب آپ بھی کچھ بولیں، اچانک سیما نے اسے ٹوکا۔ میں کیا بولوں؟ اکبر نے پلٹ کر دیکھے بغیر کہا۔ کوئی اچھا سا شعر ہی سنا دیں، ادھر سے فرمائش ہوئی۔ شاعری سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، دو ٹوک جواب آیا۔ اور راشدہ تمہیں؟ سیما راشدہ کی طرف پلٹی۔ مجھے تو ہے، راشدہ نے ہنس کر کہا۔ آؤ پھر بیت بازی ہو جائے، سیما نے خوش ہو کر کہا۔ اے بھائی جلدی سے بوتلیں ختم کریں اور چلیں، یہ بیت بازی گھر جا کر لینا۔
بور آدمی، سیما نے اگرچہ آہستہ سے کہا تھا لیکن اکبر نے پھر بھی سن لیا۔ وہ خاموش رہا اور کرتا کیا، اس منہ پھٹ لڑکی کے منہ لگنا بیکار تھا۔ گھر جا کر فلم دیکھی گئی، کچھ دیر صابرہ اور بابر نے وہ فلم دیکھی، پھر وہ نیند کا بہانہ کر کے اٹھ گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد اکبر کو بھی جمائیاں آنے لگیں۔ فلم کوئی ایسی خاص نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو سیما شیخ نے اسے روک لیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا، ہم اکیلے فلم دیکھیں گے کیا؟ مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا۔ وہ جمائیاں لیتا رہا اور فلم دیکھتا رہا۔ فلم ختم ہونے کے بعد اسے سیما کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آنا پڑا۔ راستے میں فلم پر تبصرہ کرتے کرتے اچانک اس نے پٹری بدلی اور ایک غیر متوقع سوال اکبر سے کر دیا۔ آپ کی بیگم کب آئیں گی؟ معلوم نہیں، اکبر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ لڑ کر گئی ہیں کیا؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ یہی سمجھ لیں۔ ابھی آپ کی شادی کو کتنے دن ہوئے ہیں؟ ابھی سے لڑائیاں بھی شروع ہو گئی؟ لڑائی کا کیا ہے، لڑائی تو پہلے دن سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ شادی تو آپ کی پسند کی تھی، سارے سوالات آج ہی کر لیں گی؟ پھر کبھی صحیح، اب آپ کا گھر آ گیا۔ مجھے فلم دکھانے، کلفی کھلانے اور گھر تک پہنچانے کا بہت شکریہ، سیما نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اکبر نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ محض مسکرا کر رہ گیا۔ سیما کے گھر کے لوگ ابھی جاگ رہے تھے۔ گھنٹی بجاتے ہی گیٹ کھول گیا اور وہ اکبر کو بائے کہہ کر اندر چلی گئی۔ گیٹ پر آنے والی اس کی امی تھی۔ پھر وہ دوسرے دن صبح ہی آ دھمکی۔ اکبر ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ سیما کی شکل دکھائی دے گئی۔ وہ فوراً ناشتے کی میز سے اٹھ گیا اور سیما کو سرسری سا ہیلو کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی وہ کپڑے بدل کر آئینے کے سامنے کھڑا بال سنوار رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اکبر کو اس میں سے سیما کے کپڑوں کی جھلک نظر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ اکبر اسے کمرے میں آنے کی اجازت دیتا، سیما نے دروازہ کھولا اور مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ اوہو، کہاں کی تیاری ہے؟ وہ آتے ہی بے تکلفی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شو روم جا رہا تھا، اکبر نے سادگی سے کہا۔ کیا آپ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں؟ جی نہیں، ہم فرنیچر کا کام کرتے ہیں، اکبر نے جواب دیا۔ کیا کیا بناتے ہیں؟ سیما نے ہنس کر پوچھا۔ بس ایک بے وقوف نہیں بناتے، باقی سب بناتے ہیں۔ یہ آپ نے مجھ پر چھینٹا مارا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں آپ کو بے وقوف بنا رہی ہوں؟ میں بھلا آپ کو کس لیے بے وقوف بناؤں گی؟ وہ غصے سے بولی۔ میں نے آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کہی، میں نے محض مذاق میں ایک بات کہی تھی۔ میں جانتی ہوں سب۔ یہ راشدہ کہاں ہے؟ وہ میرے لیے چائے بنا کر لا رہی ہے، تب تک اس نے کہا کہ میں آپ سے بات کر لوں۔ مجھ سے؟ اکبر نے حیرت سے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے بھلا؟ ہم آپ کو آج شو روم نہیں جانے دیں گے، ہمیں سمندر پر لے چلیے۔ اور پھر راشدہ اور سیما نے واقعی اسے شو روم پر نہ جانے دیا۔ وہ اسے لے کر سمندر پر چلی گئیں۔ سمندر پر جا کر سیما نے خوب انجوائے کیا۔ اگرچہ وہ پہلی مرتبہ کراچی آئی تھی اور اس نے پہلی مرتبہ سمندر دیکھا تھا، لیکن وہ سمندر سے وحشت زدہ نہ ہوئی۔ باکس بے کے ساحل پر بے شمار لوگ موجود تھے۔ لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورتیں، بچے، سب سمندر کی لہروں سے کھیل رہے تھے۔ پہلے تو وہ دور سے سمندر کا نظارہ کرتی رہی، پھر راشدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہٹ کر سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی، آؤ سمندر میں چلیں۔ ہائے، ڈر لگے گا۔ ڈر کیسا؟ میں جو تمہارے ساتھ ہوں، سچ میں بڑا مزہ آتا ہے نہانے میں۔ پھر راشدہ نے سمندر سے اس کا تعارف کروایا۔ جب پانی اس کے پاؤں کو چھوتا ہوا 2-3 بار گزر گیا تو پھر اسے لے کر ذرا آگے بڑھی۔ تھوڑی دیر میں سیما کا سارا ڈر جاتا رہا اور وہ سمندر سے اپنی عادت کے مطابق بے تکلف ہو گئی۔ اب وہ بیٹھ کر سمندر کی لہروں سے کھیل رہی تھی۔ جب بھی پانی کی لہر اس کی طرف آتی تو وہ خوب شور مچاتی، خوب انجوائے کرتی۔ سیما کو سمندر میں دیکھ کر اکبر کو نیلم بے اختیار یاد آ گئی۔ پھر اسے نیلم کا ہاتھ پکڑ کر سمندر میں بھاگنا یاد آیا۔ پھر ایک بڑی لہر آئی اور اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ سب نیلم کو سمندر میں ڈھونڈتے رہے جبکہ وہ ہٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اکبر کو اس جن سے نیلم کا ہاتھ پکڑنے پر معافی مانگنا پڑی۔ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑنے پر ایک غیر سے معافی، کیسی دل جلانے والی بات تھی۔ یہ آپ ہر وقت روٹھے روٹھے کیوں رہتے ہیں؟ اکبر ایک دم چونک اٹھا۔ اس کے سامنے سیما کھڑی تھی۔ وہ ابھی سمندر سے نکل کر آئی تھی۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، جسم سے چپکے ہوئے تھے۔ اکبر نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور بولا، نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اتنی دیر میں راشدہ بھی قریب آ گئی تھی۔ پھر دونوں نے اس کا ایک ایک ہاتھ تھام لیا۔ سیما اسے ریت سے اٹھاتے ہوئے بولی، ایسی بات نہیں ہے تو پھر آئیے ہمارے ساتھ سمندر میں۔ پھر وہ دونوں اس کا ہاتھ پکڑے تقریباً دوڑتی ہوئی سمندر میں لے گئیں۔ سمندر میں جاتے ہوئے جانے کس خیال نے اسے تڑپایا کہ ایک جھٹکے سے اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان سے چھڑا لیے اور کنارے کی طرف بھاگا۔ پھر وہ کنارے پر بھی نہیں رکا،
وہ سیدھا ہٹ کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا ہٹ میں آیا اور زمین پر بچھی دری پر بیٹھ گیا۔ اس کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں کے درمیان میں دبا لیا اور ہاتھوں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیا۔ کپڑوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بھی پانی جاری تھا۔ وہ سسک سسک کر رو رہا تھا۔ اسے بے اختیار نیلم یاد آ گئی۔ وہ اس کی یاد میں تڑپ اٹھا۔ سیما نے اکبر کو اس طرح ہاتھ چھڑا کر بھاگتے دیکھا تو اس نے راشدہ سے پوچھا، انہیں کیا ہوا؟ پتہ نہیں، راشدہ نے جواب دیا۔ یہ ہٹ میں کیا کرنے گئے ہیں؟ سیما نے پھر سوال کیا۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، راشدہ بولی، آؤ چل کر دیکھیں، کیا پتا اندر سے کوئی کھانے پینے کی چیز لینے گئے ہوں۔ ابھی تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں پھر چلیں گے، راشدہ نے کہا۔ راشدہ کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ ہاتھ چھڑا کر کیوں بھاگا۔ کچھ اسی طرح کا منظر تھا جب نیلم سمندر میں غائب ہو گئی تھی۔ اس وقت ضرور اکبر بھائی کو نیلم یاد آ گئی ہوگی اور وہ ضرور اس کی یاد میں آنسو بہا رہے ہوں گے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد جب وہ دونوں اندر پہنچی تو اکبر کے دل کا غبار نکل چکا تھا۔ دل پر جو گھٹا چھائی تھی وہ برس کر جا چکی تھی۔ وہ ان دونوں کو سیڑھیاں چڑھتا دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گیا اور کچھ مسکرانے کی بھی کوشش کی۔ ہمیں سمندر میں اکیلا چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئے؟ سیما نے شکایتاً کہا۔ سیما، یہ یہاں بیٹھے ضرور کچھ کھا رہے ہوں گے، راشدہ نے لائن دی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا، دیکھ لیں ساری چیزیں جوں کی توں بند ہیں۔ پھر ادھر بھاگ کر کیوں آئے؟ سیما پریشان تھی۔ اکبر بھائی کچھ کھانے پینے کی چیزیں نکالیں، بہت بھوک لگی ہے، راشدہ نے ٹالنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اکبر نے کھانے پینے کی اشیاء سے بڑا تھیلا کھولا تو سیما سب کچھ بھول بھال کر کھانے پینے میں لگ گئی۔